بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بات سے نشین کر لیجئے کہ آپ کے مسائل کیا ہیں، لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ جو آپ منہ بنا کر بیٹھے رہتے ہیں نا، صحیح طرح سے کسی سے بات نہیں کرتے، کوئی کام جو ہے وہ ڈنگ کا نہیں کرتے، اور آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی آئے مجھ سے پوچھے کہ میں کتنا پریشان ہوں۔ چلیں 2-3 دفعہ نارمل ہے، نیچرل ہے، ایسے ہو جاتا ہے، اور اچھا بھی لگتا ہے اگر کوئی آپ سے اس طرح پوچھے، اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی یہ عادت بن چکی ہے نا، تو یہ ایک انتہائی کمزور شخصیت کی نشانی ہوتی ہے۔ اور قرآن میں اللہ پاک بھی فرماتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم اپنے دکھ کسی اور کو سناؤ گے نا، تو اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا۔ تم اپنے دکھ اپنے رب کو سناؤ۔ تو ہر بندہ اس دور میں بڑا مصروف ہے، کوئی کتنی دیر جو ہے وہ کسی کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے۔ سکے اگر آپ کے پیرنٹس بھی ہیں نا، تو وہ بھی اگر 1 مہینے سے زیادہ بیمار ہے نا، تو اولاد کا رویہ ان کے ساتھ ایک دم بدل جاتا ہے۔ اور جس دنیا میں یہ ہو رہا ہے، وہی کی رہنے کی مخلوق ہے نا آپ، تو اگر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو جو سامنے والا ہے اس کے ساتھ بھی تو ہوتا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ ہو رہا ہو۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی پریشانی کو چھپا کے رکھتے ہیں اور اپنے صرف رب سے بیان کرتے ہیں، اور اس کا حکم بھی ہے کہ رب تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا کہ جب تک تم اپنا دکھ لوگوں کو سناؤ گے۔ تھوڑے مضبوط بنے اندر بیٹھ کر، گھر کے اندر بیٹھ کر رو لیا کریں، لیکن جب کسی سے ملے نا تو خود اعتمادی اور مسکراہٹ سجا کر ملیں، کیونکہ لوگ جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ ٹوٹ گیا ہے تو وہ لوگ آپ کو لوٹ لیتے ہیں، وہ آپ کی محرومیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں سے تو اللہ پاک بچائے ہمیں، جو دوغلے انسان ہوتے ہیں، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہوتے ہیں۔ تو بس آپ کو مضبوط بننا ہے، اور آپ کو یہ صرف سمجھنا ہے، اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ دنیا ہے، اور اس دنیا میں ہر چیز ہوتی ہے، اور آپ کو اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہوگا کہ اگر دیکھیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی یہ مسئلہ ہو رہا ہے نا، فرض کرتے ہیں اگر آپ بیمار ہیں، تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کو دیکھیں وہ تو بڑا جو ہے وہ خوشی خوشی لائف کو جی رہا ہے، تو نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہوگی۔ اس کے شاید اولاد نہ ہو، اس کے شاید پیسہ نہ ہو، یا اس کو کوئی اللہ پاک اور کسی آزمائش سے آزما رہا ہو، تو ایسا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان پرفیکٹ ہو۔ پرفیکٹ صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ بس آپ نے اس سے مدد مانگنی ہے، صبر سے کام لینا ہے، اور جو ہے نا اپنے دکھ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے، اپنے رب سے شیئر کریں۔ دیکھیں، ہم ہر چیز کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، اگر ہم پریشان ہوتے ہیں نا تو ہم ہر کسی سے کٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بلا وجہ کا غصہ بچوں پہ نکالتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، ہمیں صبر سے کام لینا ہے، تحمل سے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہم نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، ہم ہر طرح کی جو ہے نا چیز کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، لیکن دینی عبادت کے لیے ہمارے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا۔ اور قرآن پاک سے اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے نا، تو اس سے آپ کی جو ڈپریشن ہے، وہ آپ کی انگزائٹی جو ہے وہ دور ہوگی، اور آپ کو سکون ملے گا۔ اور بے شک سکون تو رب تعالیٰ کے ذکر میں ہی ہے، اور ایز اے مسلمان ہمیں اس چیز پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ اگر آپ رب کی طرف 1 قدم بڑھائیں گے نا، تو وہ 10 قدم آپ کی طرف بڑھائے گا۔ اور یہ سوچنا کہ دنیا میں سب سے دکھی ہم ہی ہیں، ہم سے زیادہ کوئی دکھی نہیں ہے، تو یہ بہت زیادہ غلط بات ہے۔ اور اپنے آپ کو مضبوط کیجئے، رب سے تعلق جوڑیے۔